بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول اللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا تو اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے تو پھر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافعہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں، فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے، لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہی دفن کر دیا۔ ابن سعد عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا نصب کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ البدائیہ میں خاتون جنت کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسمہ بنت امیس اہلیہ ابوبکر صدیق کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمہ ام رافعہ غسل دیں اور یہ کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفن کیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دے۔ میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں مگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم نے ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا
ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔